وہاں سے ہر چیز کا میسج آتا ہے، اس سے ہماری زندگی میں، ہمارے اعمال میں، ہمارے افعال میں وہ ایک توازن پیدا ہوتا ہے۔ فیلنگز بھی جاتی ہیں برین میں، دماغ میں، کسی خانے میں، اور میسیجز کچھ کام کرنے کے لیے بھی وہیں سے آتے ہیں۔ وہاں ایک کنٹرول روم ہے، پورے جسم اور پوری زندگی کو وہاں سے احکامات جاری ہوتے ہیں۔ اب جب وہ کنٹرول لوز کر جائے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پاور لیس ہو جاتا ہے، اس کی طاقت نہیں رہتی، اور اس کے نتیجے میں آدمی اپنی ریزن، دماغ کی سوجھ بوجھ کھو بیٹھتا ہے، آدمی گویا اندھا ہو جاتا ہے، بہرا ہو جاتا ہے، نہ اس کو کچھ دکھائی دیتا ہے، نہ سوچتا ہے، نہ سنائی دیتا ہے۔ وہاں وہ آداب سے بھی نکل جاتا ہے، اخلاق سے بھی نکل جاتا ہے، اور ہدایت اور بھلائی کے دائروں کو بھی توڑ دیتا ہے۔ اور جو وہ پھر غصے کا اظہار کرتا چلا جاتا ہے، وہ کیفیت ساتھ ہی ساتھ اس میں آگ اور لگتی جاتی اور بھڑکتی چلی جاتی۔ جیسے جنگل میں آگ لگ جائے ایک جگہ سے تو ساتھ ہی خشک درختوں تو آگ پھر بڑھتی چلی جاتی ہے، سارا جنگل اس کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی۔ تو اس طرح غصہ جب آدمی شروع کر دیتا ہے، بولنا شروع کر دیتا ہے، وہ پھر بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہ اس کی خاصیت میں ہے۔ یہ ہے بنیادی طور پہ غیظ اور غضب، یہ دونوں چیزیں جس کو ہم غصہ یا اینگر کہتے ہیں، یہ ساری خرابیوں کی جڑ ہے۔ اور غصے کو کنٹرول کر لینا، اینگر کو مینج کر لینا، یاد رکھ لیں یہ بات نہیں ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ غصہ ختم کر دیں، غصہ ختم ہونے والی چیز نہیں ہے۔ یہ تو ایک نفسیاتی ہیجان ہے نا۔ وہ زندگی میں کئی واقعات ایسے آئیں گے، کئی لوگوں کے ساتھ ایسی بات چیت اور آپ کا معاملہ ہوگا، چونکہ دوسری طرف سے کوئی ایکشن آ رہا ہے نا، اور یہ ایک ری ایکشن ہے۔ ہر ایکشن جب ہوگا تو اس کا ایک ری ایکشن پیدا ہوگا، آپ اس کو تو روک نہیں سکتے۔ اس ری ایکشن کی ابتدا ہوگی اس اندر کے ہیجان سے، ہیجانی کیفیت سے، آپ کے بس میں نہیں ہے۔ یہ تو ایک پورا کا پورا ایک میڈیکل ایک سسٹم ہے، ایک سائیکولوجیکل سسٹم ہے، اور اس میں نیورولوجی انوالو، بہت ساری برین انوالو ہے، بہت سارے میٹرز ہیں۔ پھر اس کے بعد اس میں ساتھ بلڈ پریشر بھی ہائی ہوتا ہے، پھر اور عوامل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ یہ سوچا جائے کہ غصہ ختم ہو، وہ نہیں۔ قرآن مجید نے اول سے آخر تک کسی جگہ یہ نہیں فرمایا کہ غصے کو ختم کر دو۔ کیا کہا؟ اب وہ میں آیت کریمہ پڑھتا ہوں، فرمایا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، اپنے غصے کو ضبط کرو۔ ختم ہونے والی چیز نہیں ہے، ہاں ضبط کی جانے والی چیز ہے، اس کو ضبط کرو۔ اور ضبط کرنا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، کظم الغیظ، اس کو ضبط کرو، یعنی اس کو کنٹرول کرو، اس کو بہتر طریقے سے مینج کرو۔ یہ آیہ کریمہ ہے سورہ آل عمران کی، اور اس کی آیت میں پوری پڑھوں گا، 133 سے 136 کا ایک پورا مضمون ہے۔ اس میں اینگر مینجمنٹ کے طریقے بھی بیان کیے گئے۔ یہ پورا ایک سبجیکٹ ہے، گویا 4 آیات کریمہ پر مشتمل، جس میں اینگر کا، اس کو ضبط کرنے کی خوبیوں کا، اس کی فضیلت کا، اس کے اجر کا، ضبط کرنے کے طریقے، اینگر مینجمنٹ کے ٹولز بھی دیے گئے۔ قرآن مجید نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، فرمایا تیزی کرو، دوڑ کے آؤ اللہ کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف۔ وہ جنت جس کی لمبائی اور چوڑائی زمین و آسمان پر محیط ہے، زمین اور آسمانوں کی ساری کائنات اس جنت کی لمبائی اور چوڑائی کے اندر آ جاتی، اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ اور فرمایا اعدت للمتقین، اتنی عظیم الشان جنت، اور اس سے قبل اللہ کی طرف سے مغفرت، اللہ کی بارگاہ سے مغفرت، بخشش، فارگیونس اور جنت، یہ تیار کی گئی ہے متقین کے لیے۔ اب متقین کون ہیں یہاں تعریف کی جا رہی۔ متقین کون ہیں؟ فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ،
والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. متقین، اللہ کے متقی بندے، صاحبان تقوی، جن کے لیے یہ عظیم الشان جنت تیار کی گئی ہے، وہ کون ہیں؟ فرمایا سب سے پہلے یہ وہ لوگ ہیں، فراخی ہو یا تنگی، معاشی اعتبار سے آسانی کا، خوشی کا، فرحت کا، فراخیوں کا وقت ہو یا مشکلات کا، تنگی کا، وسائل کی کمی کا وقت ہو، دونوں حالات میں اللہ کی راہ میں اللہ کے بندوں پر خرچ کرتے ہیں. خرچ کرتے ہیں. یہ پہلی تعریف میں کہا گیا کہ متقی لوگ وہ ہیں جو ہر حال میں اللہ کے بندوں کی حاجت روائی کے لیے خرچ کرتے ہیں. ان لوگوں پر خرچ کرتے ہیں اپنا کمایا ہوا مال، اپنی دولت سمیٹ کر، بند کر کے تجوریوں میں نہیں رکھتے، ان کے منہ کھولتے ہیں، خرچ کرتے ہیں اللہ کے ان بندوں پر جو محروم ہیں، جن کے وسائل کم ہیں. اور خاص طور پہ یہ ایام متقی بنانے کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے اور ایڈریس کیا جا رہا ہے سب سے پہلے ان لوگوں کو کہ جن کے پاس وسائل ہیں، کہ وہ مہنگائی نہ کریں، ان دنوں میں ذخیرہ اندوزی نہ کریں، قیمتیں نہ بڑھائیں، لوگوں کے لیے مشکلات پیدا نہ کریں. وہ اللہ کی بخشش سے دور جائیں گے، وہ جنتوں سے محروم ہوں گے. فرمایا جہاں مشکلات آتی ہیں وہاں یہی مشکلات اللہ کے کئی بندوں کے لیے آسانیوں کا، جنتوں کا، بخششوں کا دروازہ کھول دیتی ہیں. جتنا خرچ کرنے کا اجر آج ہے شاید عام حالات میں اتنا نہیں ہوگا، کہ جب متوسط لوگ بھی مالی مشکلات میں ہیں، دفاتر بند ہیں، روزگار بند ہیں، فیکٹری بند ہیں، مزدور بے روزگار ہیں، ہر شخص گھر بیٹھا ہے، کسی کی تنخواہوں کی کٹوتی ہے، کوئی لے آف ہو گیا ہے، جاب بند ہو گیا ہے، کسی کی انکم کم ہے، گھر بیٹھے ہیں، ہر شخص پریشان ہے. سو جو شخص مالی مشکل میں مبتلا ہے اس پر خرچ کرو، اپنے وسائل خرچ کرو، ان کو کھانا پہنچاؤ، ان کی ضروریات پوری کرو، انہیں راشن دو مگر پوری احتیاط کے ساتھ. تو ان پر خرچ کرو. یہ خرچ کرنا تمہارے اوپر اللہ کی بخشش کا دروازہ بھی کھول دے گا اور جنتوں کا دروازہ بھی کھول دے گا، اور تمہیں متقین کے زمرے میں شامل کرنے کا یہ عمل باعث بن جائے گا. اور یہاں ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ یہ کہ یہ جو خرچ کرنا ہے یہ صرف مالی سخاوت نہیں ہے. یہ لوگ تو وہ ہیں جن کے پاس وسائل ہیں، پیسے کے وسائل ہیں، وہ خرچ کریں گے، ان کو ایڈریس ہو گیا. ينفقون کے تحت فی السراء والضراء، یہ ایک اینگل ہے. جن کے پاس وسائل ہیں وہ خرچ کریں. گویا حرام ہو گیا ذخیرہ اندوزی کرنا. آقا علیہ السلام نے فرمایا اس پر اللہ کی لعنت ہے جو ذخیرہ اندوزی کرتا ہے اور اللہ کی مخلوق کو محروم کرتا ہے. اور جس نے 40 دن کے لیے ذخیرہ اندوزی کی اللہ اس سے بری ہو گیا، اس پر لعنت ہو گئی اللہ کی. اور پھر نہ قیمتیں بڑھائے بلکہ خرچ کرے، جیب سے صدقہ کرے، خیرات کرے، لوگوں کی مشکلات پہنچائے، ان کے گھروں تک پہنچائے. یہ تو ہو گیا ان کا جن کے پاس وسائل ہیں. مگر آیت کریمہ میں آیا ہے کہ وسعت اور فراخی میں بھی خرچ کرتے ہیں اور تنگی میں بھی. تو تنگی سے مراد غریب لوگ ہیں جن کے پاس فراخی نہیں ہے، وسائل کی وسعت نہیں ہے، تو ان کو بھی خرچ کرنے کی ذمہ داری ڈالی گئی ہے. اور ان کو بھی کہا کہ تمہارے متقی بننے کی بھی شرط یہ ہے کہ بے شک مالی وسائل نہیں ہیں تب بھی خرچ کرو. اب ان کے لیے خرچ کرنے سے کیا مراد ہے؟ ان کے پاس تو خرچ کرنے کا ہے ہی کچھ نہیں، وہ تو آلریڈی محتاج ہیں. تو یہ جو انفاق ہے، انفاق سے مراد نفس کی سخاوت ہے، طبیعت کی سخاوت ہے، کہ دوسرے سے کمی کوتاہی کجی ہو جائے تو ناراض نہ ہو، غصہ نہ کرو، معاف کر دو. یہ بھی خرچ کرنا ہے. یہ اپنی طبیعت کے ہیجان کو معاف کر دو، غصے کو معاف کر دو، لوگوں سے انتقام نہ لو. تو یہ خرچ کرو فراخی میں ان لوگوں کے لیے جو باہر بیٹھے ہیں جن کے پاس وسائل ہیں، اور تنگی میں خرچ کرنے سے مراد وہ لوگ جو گھر کے اندر بیٹھے ہیں، وسائل تو نہیں ہیں اور وسائل میں بھی کمی ہے اور بات بات پہ الجھ رہے ہیں، کبھی بیوی سے، کبھی بیوی شوہر سے، کبھی باپ بچوں کے ساتھ، بچے باپ کے ساتھ، بھائی بہن آپس میں، خاص طور پہ میاں بیوی، فیملی کے لوگ آپس میں الجھ رہے ہیں. تنگی ہے، مالی مشکلات ہیں، کھانا کم ہے، ذہن پر سٹریس ہے، ایجیٹیشن ہے اور سٹریس ہے اور اس کے ساتھ ڈپریشن کی کیفیت ہے اور آپس میں غصہ نکال رہے ہیں. ان کو کہا کہ تم ایک دوسرے کو معاف کرو،
اگر اونچ نیچ بھی ہو جائے، کمی بیشی بھی ہو جائے، تو آپس میں معاف کرو، خوش دلی سے وقت گزارو، درگزر کرو دوسری کی کمی، کجی، کوتاہی، نالائکی کا جس کو آپ سمجھتے ہیں، جس سے آپ کو غصہ آتا ہے، تو غصہ ضبط کر لینا اور معاف کر دینا اور غصے کا اظہار نہ کرنا، یہ بھی اس کے اندر آتا ہے۔ فرمایا اس سے تم متقی ہوگے۔ یہ کہہ کر پھر پہلی شرط بیان کر دی، والکاظمین الغیظ، اور متقی وہ لوگ ہیں جو ہر حال میں خرچ کرتے ہیں اور اپنا غصہ ضبط کر لیتے ہیں، اینگر مینجمنٹ اچھے طریقے سے کرتے ہیں، اپنے غصے کو، اینگر کو کنٹرول کرتے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو ان کی کوتاہیوں پر معاف کر دیتے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں کو اور بھلائی کرنے والوں کو